السلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہماری دوسری نشست کا موضوع ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت۔ اس میں کچھ سوالات ہیں، کچھ وضاحتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ایصال ثواب کہتے کس کو ہیں؟ ایصال ثواب کا معنی ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کسی مسلمان کو بھیجے، جس کو بھیجا جا رہا ہے اگرچہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ اپنے نیک عمل کا ثواب کسی بھی مسلمان کو بھیجنا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سر دست اس کا جواب یہ ہے کہ جائز بھی ہے اور شریعت کے اندر مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے اوپر احادیث ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ حضرات کے سامنے میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ 1388 نمبر حدیث مبارک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، ان امی افتلتت، یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی ہیں، وفات پا گئی ہیں، تو اظنها لو تکلمت تصدقت، یا رسول اللہ میری ماں کو میرے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں، اگر وہ مجھ سے بات کرتی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہنا تھا کہ بیٹا میری طرف سے صدقہ کر دینا، لیکن قدرت نے ان کو یہ بات کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میرا گمان ہے کہ وہ مجھ سے یہ بات کرنا چاہتی تھیں۔ آقا میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، میری ماں کو ثواب پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، اگر اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرو گے تو تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال قربانی کرتے تھے، 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہر بندہ ایک ایک جانور ذبح کرتا ہے، آپ 2 جانور ذبح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوصانی، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، ایک جانور اپنی طرف سے، ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ عمل کر رہے ہیں سرکار کے حکم پر کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے بھی بعد میں قربانی کرتے رہنا، تو میں ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک مزیدار سوال وہ جو ان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ میری طرف سے آپ کے لیے ایک وضاحت یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایصال ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں، کلخانی ہو، ساتہ ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، سالانہ ختم ہو، تو جب ختم ہوتا ہے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب وہ مرزا انجینئر زدہ ٹولہ یا وہابی دیوبندی اعتراض کیا کرتے ہیں، کھاتے تسی کہہ جو انہوں نے کی پہنچیا، ہوتی ہے بات، اور اس بات پر آ کر ہمارے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے ان سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانور ذبح کیا کرتے تھے، سرکار کو گوشت پہنچتا تھا؟
سرکار تو دنیا میں تھے نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے۔ حضرت علی نے جو مینڈھا ذبح کیا سرکار کی طرف سے، گوشت حضرت علی نے خود کھایا، اپنے گھر والوں کو کھلایا، مدینے کے دوسرے لوگوں کو کھلایا، محلے داروں کو کھلایا، دوسرے مسلمانوں کو کھلایا۔ سرکار کو گوشت پہنچا؟ نہیں پہنچا۔ اب وہاں پر کوئی حضرت علی پر سوال کر دے اور سرکاروں تے گوشت نہیں پہنچیا تسی کیوں کیتا؟ بھئی یہ باتیں کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ تم نشانہ ہمیں بنا رہے ہو، کبھی سوچو بھی صحیح کہ یہ بات جاتی کہاں تک ہے۔ ایک اور مقام پہ ابو داؤد کے اندر وہ حدیث پاک بھی موجود ہے، اسی کتاب کے اندر صحابیہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا صدقہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا پانی کرو۔ انہوں نے جا کر کنواں کھدوا دیا۔ کنواں جب کھدوایا تو کنواں کھودنے کے بعد جب مکمل تیاری ہوگی پانی پینے کے قابل وہ کنواں ہو گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر تختی لگا دی اور لکھ دیا ہذہ لأم سعد۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ایصال ثواب بخاری سے بھی ثابت ہے، ابو داؤد سے بھی ثابت ہے، مسلم سے بھی، پوری سیاہ ستہ سے ثابت ہے۔ بلکہ جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کی بھی میں وضاحت کروں، ان کی طرف سے خصوصاً وہابی طبقے کی طرف سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ تمہارے عمل کا ثواب ان کو نہیں پہنچتا، تمہارے عمل سے ان کو کیا فائدہ، قرآن تم نے پڑھا قبر والے کو کیا فائدہ، ختم تم نے پڑھا ان کو کیا فائدہ، بانٹا تم نے ہے ان کو کیا فائدہ۔ اگر ہمارے عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن کی آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اگر بعد والوں کی دعا کا فائدہ مرنے والوں کو قبر والوں کو نہیں ہوتا تو میرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا معاذ اللہ لغو ہے، بے مقصد ہے، اللہ کے نبی بے مقصد کام کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل فرمایا، کیا قرآن پاک کے اندر یہ جو باتیں ہیں لغو ہیں؟ بھئی فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا نا۔ ہمیں یہ آیت کا اسلوب بتا رہا ہے کہ بعد والے جو ابھی دنیا میں زندہ لوگ ہیں وہ دعا مانگیں تو قبر والوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 3121 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، فرمایا جدوں کہ تہاڈا مر جائے او دے تے سورۃ یاسین پڑھو، مرنے والے پر سورۃ یاسین پڑھو، فائدہ نہیں ہے تو کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ اسی لیے حکم دیا ہے کہ یاسین پڑھنے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب مرنے والوں کو بھیجا جائے گا تاکہ مرنے کے بعد اس کا بھی قبر میں بھلا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان مبارک ہے، الادب المفرد کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب امام بخاری کی ہے، امام بخاری کی صرف صحیح بخاری نہیں ہے، الادب المفرد بھی امام بخاری کی ہے۔ اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترفع للمیت بعد موت درجاتہ، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے درجے میں اضافہ ہو گیا، بلندی ہو گئی ہے، اللہ نے تجھے عظمت عطا فرما دی ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے میرا درجہ بلند ہو گیا ہے فیقول اے رب، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ایو شیء ھذا، یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے، میرا درجہ بلند کیوں ہوا ہے؟ فیقال، اس کو جواب دیا جاتا ہے ولدک استغفر لک، توجہ سے سنیے گا،
بندہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ میں تو مر گیا، میں نے نیکی بھی نہیں کی، میں نے کوئی جملہ بھی نیکی والا نہیں بولا، میں نے کوئی عمل بھی نیکی والا نہیں کیا، پھر بھی میرا درجہ بلند ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ ایصال ثواب ہے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں، الادب المفرد ہے، امام بخاری کی ہے، حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ میرے بھائی ایصال ثواب اسلام کا باقاعدہ طور پر چیپٹر ہے، اس کے اوپر صحابہ کا عمل موجود ہے۔ آج کے دور میں اس کا انکار کرنا اسلام کے ایک مکمل مضمون کا انکار کرنا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، فرمایا کہ جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ نیکی نہیں کر سکتا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو، وہ برائی نہیں کر سکتا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی شخص وہ تینوں کام کر جائے یا تینوں میں سے ایک کر جائے خود تو مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام ہے صدقہ جاریہ، دوسرا کام ہے علم نافع، اس کی وضاحت بہت لمبی ہے، ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ تیسری بات میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات، او والدین صالح یدعو لہ، آپ کو میرے آقا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے، اولاد دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ والدین کو قبر میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اولاد دعا کر رہی ہے، باپ مر چکا ہے، ماں مر چکی ہے، اولاد ان کے مرنے کے بعد دعا مانگ رہی ہے، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو ثواب قبر میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ علمی دلیل بھی ہے، الزامی دلیل بھی ہے، دونوں طریقے سے یہ دلیل بن رہی ہے۔ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور اتنے بھی ایک بڑا دلچسپ ایک ماحول ہوتا ہے، اور یہ ایک دعا ہوگی، یہ مگروں دعا منگن دی کیڑی لوڑ ہے بھائی؟ ساڈا پیو مرے ہے، اسی پہلے منگیے بعد وچ منگیے، یہ تانوں ایڈی تکلیف ہے تسی جنازہ بھی نہ پڑھو، من لکھنا منگواؤ، ساڑو، جان چھڑاؤ، پھڈا مکے ایویں تسی سیاپے چ پئے ہو، کدے غسل دے رہے ہو، کدے کفن پوا رہے ہو، اتنے لاؤ کہ 5-7 من لکڑیاں لاؤ، آگ سٹو، پٹرول لاؤ، جان چھڑاؤ، کھائے خسماں دا سر جائے جہنم وچ تہاڈا پیو ہے۔ ہمارا باپ ہے، ہم نماز جنازہ میں بھی دعا مانگیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مانگی ہے، نماز جنازہ کے بعد بھی مانگیں گے کہ اللہ کے نبی نے بھی مانگی ہے، صحابہ نے بھی مانگی ہے۔ دعا بعد نماز جنازہ وہ نہیں مانتے، وہ ان کی مرضی ہے، نماز جنازہ کے اندر والی دعا تو مانتے ہیں نا، وہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہاری دعا فضول ہے، ختم کرو اس کو، نہ مانگو۔ نہیں نہیں، یہ دعا مانگیں، یہ دعا مانگیں گے، اس کا بھلا ہوگا۔ ارے بھائی، جو تم دعا مانگو گے وہ دعا تمہاری دعا کی وجہ سے جو اس کا بھلا ہو رہا ہے، اسی کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ صرف یہ وہ ڈبی جس کے اندر تھوڑی سی وہ مغز کی زری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، ان کی وہ ڈبی زنگ آلود ہو چکی ہے۔ حدیثیں وہی ہیں، وہ اس کا غلط معنی بیان کر رہے ہیں، ہم صرف یہی سمجھا رہے ہیں کہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ایصال ثواب کا پورا عنوان ہے حدیث پاک کے اندر۔ ایصال ثواب کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ 28واں سپارہ ہے، سورۃ الحشر ہے، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ پہلے والے ایماندار لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے، بعد والے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما،
ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کو بھی معاف فرما۔ ایمان والے بھائیوں سے مراد پوری امت مسلمہ ہے۔ سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ فرماتا ہے بعد والے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو اس سے چیڑ ہوتی ہے، وہ ہمیں مت روکے، وہ کوئی تھرمامیٹر حدیث مبارک کے حوالے سے اپنے دل کے اوپر رکھ کے چیک کرے۔ یہ تو قرآن سے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے ثابت ہے۔ جو اس سے چڑ رہا ہے اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، وہ اپنے ایمان کا لیول دیکھے۔ اس حوالے سے کچھ سوال اگر ذہن میں ہو تو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ایک چیز یاد رکھیں، سب سے پہلے قضائے عمری کے بوراتے ہیں، اسی کے ساتھ دوسرا صحیح فٹ ہو جائے گا۔ میں نے کل جمعہ صبح فجر میں نے بیان کیا تھا اسلم صاحب قضائے عمرے کے حوالے سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ناسی صلاتہ، اگر کسی شخص کو اپنی کوئی نماز بھول گئی، بعد میں اس کو وہ اپنی نماز یاد آ گئی، لیکن قضا ہونے کے بعد یاد آئی ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کو وہ ادا کرے، پڑھے، خود پڑھے۔ فرائض وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اوپر نماز فرض ہے، میں اپنی نماز خود پڑھ سکتا ہوں، میری طرف سے آپ میں سے کوئی شخص میری نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لوگوں کو پیسے دے کر نمازیں پڑھوا رہا ہے تو اس کو نمازوں کا ایک رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ سب یہ نئی باتیں ہیں دین کے اندر شامل کرنے کی کوشش کوئی کر رہا ہوگا، ویسے میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ پیسے دے کر نمازیں پڑھوا رہا ہے تو وہ اگلے کا تو چلو بھلا ہو رہا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، ہاں اس کی تو دیہڑی لگ رہی ہے، باقی جو پڑھوا رہا ہے اس کو رتی برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک چیز ملک ریاض کی آپ نے بات کی کہ وہ پورے پاکستان کے مدرسوں کو کہے کہ بیٹھ کر پڑھو اور میرے ابے کی بخشش کے لیے دعا کرو، اس کا انکار میرے بھائی آپ نہیں کر سکتے، وہ تو ملک ریاض ہے، آپ کریں میں کروں، مومن شخص کسی بھی مومن کے لیے دعا کرے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کہ ایمان والوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہیں۔ اگر ملک ریاض کا باپ مومن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دعا کرنے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے بھی مومن ہیں، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے کہ ان کی دعاؤں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ایک تو ابھی میں نے آپ کے سامنے الادب المفرد کے حوالے سے پڑھی نا کہ بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، ٹھیک ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن جب نامہ اعمال اس کا پیش ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب وزن ہوگا وہ نیکوں میں شمار ہوگا، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا مولا میں جنتی ہوں؟ اس کو اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے، وہ میں تو ایسا ویسا تھا، میرے لیے جنت کا آرڈر، مولا یہ کیسے؟ وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ تو واقعتاً گناہ گار تھا، تیرے پیچھے سے دعائیں ہی اتنی ہوئی ہیں کہ ان دعاؤں کی وجہ سے تیرے گناہوں کو ختم کر کے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ تو حدیث پاک ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے ملک ریاض کروائے، آپ کروائیں، میں کرواؤں، اپنے والدین کے لیے دعا کروانا، یہ تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگا کرو، اگر وہ فوت ہو جائیں ان کی قبروں پر بھی جاؤ، ان کے لیے دعائیں بھی کرواؤ، یہ بالکل درست ہے، کروانا باعث ثواب بھی ہے، باعث مغفرت بھی ہے، لیکن پیسے دے کر نماز پڑھوانا غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں غریب بندہ کروا سکتا ہے، کیوں نہیں کروا سکتا؟ دعا کے لیے لازمی تو نہیں ہے کہ آپ مدرسوں میں آپ کروڑوں روپے کی دیگیں پکوائیں بھیجیں پھر دعا کروائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ کھرب پتی آدمی ہے وہ اتنا کرتا ہے، آپ کے پاس دیگوں کی استطاعت نہیں ہے، دعا کے لیے دیگ کا ہونا ضروری تو نہیں ہے۔
بھی دیگ پکے گی تو ابے کے لیے دعا ہو سکتی ہے ورنہ دعا نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے گفتگو کے شروع میں آپ کو کہا کہ اس سال ثواب اگر کھانا سامنے ہو پھر بھی ہے، کھانا سامنے نہ ہو پھر بھی ہے۔ آپ اپنے دوست، اب آپ جو آپ کے تعلق دار ہیں، کوئی بھی ملے، یار میرے ابا جی کے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو سلامت رکھے، کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، یار میرے والد صاحب کے لیے دعا کرو۔ میں خود اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں، فیس بک پر ہم پوسٹ لگاتے ہیں، یار آج میرے ابا کی مجھے یاد آ رہی ہے، میرے جتنے بھی دوست میرے ابے کے لیے دعا مغفرت کرو، خود بھی بیٹھ کر کرتے ہیں، دوستوں کو بھی کہتے ہیں۔ دعا کے لیے دیگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں دیگوں کی قبولیت کے لیے دعا کا ہونا ضروری ہے۔ وہ چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں یا دل میں دعا مانگیں، کہنا پڑے گا یا اللہ پکوا دیا قبول فرما۔ اور دعا کے لیے یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، دے گے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔